بیمہ عوامی آگاہی مہم کے تحت روزہ اور ہماری صحت کے نام سے انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ جو ہے وہ ہمیں آگاہ کریں گی۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہمارے پاس سینٹرل ایگزیکٹو کونسل بیمہ کی ممبر ہیں اور جنرل فزیشین ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دینی کتب کی آتھر بھی ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ اچھا، آج کی یہ پریزنٹیشن، آج کا یہ لیکچر پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن خواتین ونگ کی طرف سے ہے، اور پیما یا پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کا شعبہ عوامی آگاہی اس قسم کے لیکچرز کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے رمضان اور ہماری صحت، اور اس لیکچر کو سننے سے پہلے، اس بات کو کرنے سے پہلے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں کہ ایک برکت والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی روشنی میں کہ آپ رمضان سے پہلے اور اس کے بارے میں بتایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کو، آج ہم بھی رمضان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی تیاری کے لیے، اور ہمارا اس کا موضوع ہے رمضان اور ہماری صحت۔ اس عنوان کے تحت ہم 5 ذیلی موضوعات پر گفتگو کریں گے، جن میں سے پہلا ہے کہ روزے کے جسم و ذہن پر اثرات، دوسرے نمبر پہ صحت کے لیے کچھ طبی مشورے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ امراض میں روزہ کیسے رکھا جائے اس کے لیے بھی طبی رہنمائی ہے، اور چوتھے اور پانچواں جو اس کا موضوع ہے، ذیلی موضوع ہے، ان میں کچھ فقہی رہنمائی ان طبی امور کے بارے میں دی جائے گی جو کہ روزے کی حالت میں ہمیں پیش آ سکتے ہیں۔ اس میں سے جو پہلا ذیلی موضوع ہے کہ روزے کا ہماری صحت سے کیا تعلق ہے یا اس کے کیا اثرات ہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے ایک حدیث کے متعلق تھوڑی سی بات میں کرنا چاہ رہی ہوں۔ وہ حدیث ہے، اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کسی چیز سے بچانے والی ایک شے ہوتی ہے۔ روزہ جو ڈھال ہے، اس کے متعلق علماء نے مختلف نکات بیان کیے ہیں کہ یہ کس کس چیز سے ہمیں بچاتا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے کہ یہ عمل الزور یا باطل کاموں سے ہمیں بچاتا ہے، جس میں کہ حرام کمائی آ جاتی ہے، غلط صحبت آ جاتی ہے، حرام مناظر دیکھنے کا کام آ جاتا ہے۔ باطل کاموں کے بعد دوسری چیز جو علماء نے بیان کی ہے اور حدیث سے ہی اخذ کیا ہے کہ یہ باطل کلام یا قول الزور سے ڈھال ہے۔ یہ جتنے بھی باطل کلام یا غلط بات کوئی ہو سکتی ہے، اس سے ہم روکنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ان غلط باتوں میں، اس باطل کلام میں حق کو مشتبہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کسی کا دل توڑنا بھی آ سکتا ہے، اور اس میں فحش گوئی بھی آ سکتی ہے۔ اس میں اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں جو علماء نے بیان کیا ہے کہ روزہ منہ کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے اور پاؤں کا بھی ہے، تو اس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ روزے میں ہر باطل کام اور ہر باطل کلام سے بچانا یہ روزے کا کام ہے، اور اس طرح سے روزہ ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ روزہ جو ڈھال ہے وہ جہاں پر غلط کام سے بچاتا ہے، باطل کلام سے بچاتا ہے، وہاں پر علماء نے مزید ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ جو جائز ہیں کہ ان کو بھی کم کر دیں، جب ہی روزے کا جو ڈھال کا مقصد ہے اس کا وہ مزید اچھی طرح سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں موجودہ دور کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بازار کے کام اور فون کا استعمال جو ہے یا سوشل میڈیا کا استعمال، اس کو کم سے کم کر دیں تو یہ روزے کا ڈھال کا کام جو ہے یہ اس سے مزید بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، روزہ جہاں پر ہمیں ان ساری چیزوں سے بچاتا ہے، غلط کام سے، غلط قول سے، اس کے ساتھ ساتھ روزہ دل کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کو گندگیوں سے، آلائشوں سے پاک کر کے اور اس کو مزین کر دیتا ہے۔ ہمارے دل میں جو باطل خیالات ہیں جن سے کہ روزہ ایک ڈھال کا کام جسے وہ دیتا ہے اور اسے دینا چاہیے، ان باطل خیالات میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہماری امیدیں، ہمارا ڈر، ہماری محبت بھی شامل ہے، اس میں دنیا کی محبت بھی شامل ہے، اس میں تکبر اور حسد کے جذبات بھی شامل ہیں، اور اس میں سخت دلی بھی شامل ہے۔
روزہ شہوات سے بھی ڈھال ہے اور روزہ ہر قسم کی خواہشات کا زور توڑ دیتا ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ہمیں ان باطل کلام سے، باطل کام سے، باطل خیالات سے روکتا ہے، ہم جائز کاموں میں ہماری حد بندی کرتا ہے، شہوات پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ روزہ کن کن چیزوں کے خلاف ڈھال ہے۔ تو ایک اور نقطہ جو اس حدیث سے ہم نکال سکتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس میں مانے نہیں ہیں کہ ہم یہ نقطہ نہ نکال سکیں، وہ یہ کہ یہ بیماریوں کے خلاف بھی یہ ڈھال ہے۔ اور اس کا اشارہ ہمیں ایک اور حدیث سے ملتا ہے کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزے کے ہمارے صحت کے لیے جو فوائد ہیں، ان سب سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ روزے کی اصل تو روحانی فوائد کا حصول ہی ہے، اور اس سے کوئی دیگر فوائد ہیں تو وہ خود بخود حاصل ہوتے ہیں۔ اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے خالص رکھتے ہوئے، اور جب ہم یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ روزہ ہماری صحت میں بھی ہمارے لیے مددگار ہے، تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ ہماری صحت میں کس طرح سے مدد کرتا ہے، اس کے لیے پہلے ہم صحت کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ صحت کہتے ہیں مکمل جسمانی، ذہنی، سماجی طور پر متوازن حالت کے نام کو۔ روزے کے جو مثبت اثرات ہمارے ذہن پر ہوتے ہیں، ان میں ایک تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب محسوس ہوتا ہے، ایک بہت زیادہ امید کی حالت ہوتی ہے، جنت بہت قریب محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں حدیث سے ہدایت ملتی ہے کہ کوئی لڑے تم سے، کوئی تمہیں گالی دے، تو تم جواب میں کیا کہو، تم کہہ دو کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اس کے علاوہ روزے میں جس طرح سے اپنے آپ پر قابو پایا جاتا ہے، جس طرح سے اپنے نفس کی قوتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ایک مضبوط قوت ارادی پیدا ہوتی ہے، یہ سارے وہ مثبت اثرات ہیں جو کہ روزے کے دوران ہمارے ذہن پر ہوتے ہیں، ہمارے دماغ پر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ روزہ ہماری جسمانی مستعدی میں کس طرح سے اضافہ کرتا ہے۔ پورے رمضان کے دوران ہم کس طرح سے ایک بہت کسے ہوئے نظام الاوقات میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارے سارے کام، ہماری عبادات، ان سب میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں، یہ سارے کام ہمارے وقت پر ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان سب میں بہت زیادہ وقت بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جس طرح کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح سے لمبی تراویح ہم پڑھتے ہیں، کہ اس میں ہمارا جسم جس طرح سے ایک ورزش کسی ایک حالت میں ہوتا ہے، اگرچہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اعصاب، ہمارے جوڑ، ہمارے سر کی طرف دوران خون، اور ہمارے پھیپڑوں کے لیے وہ جس طرح سے ایک مفید چیز وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ والا فائدہ بھی اس طرح سے عطا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری شخصیت کی تعمیر یا پرسنالٹی گرومنگ میں رمضان کے دوران جس طرح سے ایک واضح فرق نظر آتا ہے، جو اس دوران ایک مقصدیت ہوتی ہے، نیکیوں کی دوڑ ایک لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جس طرح سے ہم اپنے وقت کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، وقت کی پابندی کی عادت ہمارے اندر پختہ ہو رہی ہوتی ہے، اور ہر چیز میں ایک نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، اور جس طرح سے ہمارا جسم مشکلات کا عادی ہوتا ہے، اور اسے مشقت برداشت کرنے کی عادت، سخت کوشی کی عادت پڑتی ہے، ٹال مٹول سے بچنے اور کام کو اول وقت میں کرنے کے لیے جس طرح سے روزہ ہمیں ٹرین کرتا ہے، اور ایک طرح سے جو ہمارا نظام الاوقات ہے، جو ہمارے جسم کا فطری ٹائم ٹیبل ہے، وہ ریسیٹ ہو جاتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، اور کس طرح سے مغرب کے وقت ہی کھانا کھا کے اور پھر اس کے بعد تراویح پڑھ کے اور سونے کی تیاری کرنا ہے، اور ہمارے جسم اور ذہن کا جو میکسیمم پوٹینشیل ہے، وہ اس صورت میں، اس مہینے میں وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہماری جسمانی صحت میں اس طرح سے روزہ مدد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ہماری جسم کی مشینری جو ہے، اس کی سالانہ سروس اور اوور ہالنگ ہے۔ ہمارے جسم میں کچھ اس طرح کا میکینزم ہوتا ہے کہ جب خون میں شوگر کم ہوتی ہے، گلوکوز لیول کم ہے، جو لبلبے سے یا پینکریاس سے جو سیکریٹ ہوتا ہے، وہ اس حساب سے کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس دوران جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ جگر کے کام کا اس طرح سے یہ کام کرتا ہے کہ اگر نظام ہضم میں، ہمارے معدے میں اور ہمارے آنتوں میں کوئی ذرا سی چیز بھی داخل ہو جائے تو یہ کام شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز بھی داخل نہیں ہوتی ہے تو جگر کو اس طرح سے آرام ملتا ہے، اور اس کے جو کئی دوسرے کام ہیں انہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے سسٹمز ہیں، دوسرے نظام ہیں، دل، شریانیں، دماغ، ان سب کو آرام ملتا ہے۔ گردوں کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے پانی مناسب مقدار میں پینا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن گردوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ
کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے، پانی کم ہے، تو اس کم پانی میں بھی وہ اپنا کام کرتے ہیں. یہ صحت مند گردوں کی علامت ہے اور روزوں کے ذریعے سے اس کی تیاری بھی ہوتی ہے. شروع میں روزے کے جو چند گھنٹے ہوتے ہیں اس میں جو جسم میں گلوکوز موجود ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو چکنائی ہے یا چربی ہے وہ استعمال ہونا شروع ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے سحری اور افطاری میں کھانے پینے کا نظام صحیح رکھیں تو جس طرح سے یہ چربی استعمال ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ان چیزوں میں فائدہ مند ہے. ایک تو ڈائبٹیز کی، ہم نے ذیابیطیز کی بات کی کہ اس میں علاج کا پہلا مرحلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ڈائٹ کنٹرول کی جائے. پھر اس کے بعد لپڈس یا چکنائی زیادہ ہونے کی جو بیماری ہے اس پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے. خون کی نالیوں میں جو چربی جم جاتی ہے اس کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ چیز پھر ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اگر وہ اس دوران چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد بھی انہیں چھوڑنے کا انہیں مدد مل سکتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی خاص کوئی پرہیز کرتا ہے جیسے جوڑوں کے درد کے لیے اگر یورک ایسڈ یا کسی اور چیز کا، تو روزوں کے دوران اس پرہیز میں بھی آسانی ہو سکتی ہے. بسیار خوری سے نجات میں مدد ملتی ہے اور وزن میں کمی کا ایک یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے. احادیث میں یہ بھی ہے کہ جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رر چلا جاتا ہے، اور رمضان کا آخری حصہ آگ سے رہائی ہے. اور ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آگ سے رہائی دیتے ہیں. تو اب یہ کن چیزوں سے ڈھال ہے اس کو ہم جلدی سے دیکھ لیں. ہم نے اب تک جو بات کی ہے کہ یہ باطل کاموں سے، باطل کلام سے، باطل خیالات سے، شہوات سے، منفی کیفیات سے، شیاطین سے، بیماریوں سے، اور اس دنیا کے بعد جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو یہ آگ سے ڈھال ہے. اچھا، اب یہ ڈھال ہے لیکن ہمیں حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ الصوم جنتن، یہ اس کے لیے ڈھال ہے جو کہ اس میں سوراخ نہیں کرتا، جو کہ اس میں کوئی شگاف نہیں کرتا ہے. تو اس ڈھال کو قائم رکھنا چاہیے، اس میں سوراخ نہیں کرنا چاہیے. جہاں ہمیں باطل کلام، باطل کام اور منفی ذہنی کیفیات کے لیے یہ معلوم ہے کہ اس کے لیے ہمیں خود سے شعوری کوشش بھی کرنا ہے، وہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اس سے روزے کی صورت میں ہمارے سامنے جو مواقع ہیں وہ زیادہ کھانے سے، کھانوں میں ازحد تنوع سے یا ویرائٹی سے، یا اس کو ایک دعوت کے طور پہ منانے سے اور روزے کے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس میں کمی ہو سکتی ہے. کچھ عمومی مشورے صحت و توانائی برقرار رکھنے کے لیے وہ بتاتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے سحری کے متعلق یہ ہے کہ سحری کو یہ سوچ کر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اس وقت کھانا مشکل ہے یا رات کو دیر سے کھایا تھا، یا کچھ لوگوں کو جیسے ناشتے کی عادت ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے. تو اس وقت کچھ ضرور کھا لینا چاہیے. سحری میں ایسی چیزیں لینا چاہیے جو کہ دیر میں ہضم ہوتی ہوں اور اس کے اجزاء آہستہ آہستہ خون میں شامل ہوں، جن میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس اور فائبر رچ ڈائٹ شامل ہیں. ان میں اناج آ جاتے ہیں، گیہوں اور جو. یہ چیزیں خاص طور سے آہستہ آہستہ ہضم ہوتی ہیں اور پھر توانائی دیتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ کھجور سحری میں کھانا بھی سنت ہے. اچھا، افطاری کے وقت جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور فوری توانائی کی ہوتی ہے. اس وقت کوئی پانی والی چیز لیں، شربت، لسی، ورنہ پانی یا کوئی بھی میٹھی چیز اس وقت کھائی جا سکتی ہے. افطاری اور سحری میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ غذا کے ہر گروپ کے اجزاء اس میں شامل ہوں. اس میں لحمیات بھی ہوں جس میں گوشت، دالیں، انڈے آتے ہیں. اس میں نشاستہ ہو جس کے لیے اناج ہے، اور وائٹامنز اور منرلز کے لیے سبزی، پھل، میوے، دودھ، دہی، یہ چیزیں لی جا سکتی ہیں. پھل عموماً افطار میں کھائے جاتے ہیں، اور پھلوں کی چاٹ جو سادہ ہوتی ہے بہت اچھا انتخاب ہے. لحمیات کے لیے ایک اچھا انتخاب ابلے ہوئے چنے یا چھولے یا ابلی دال اور لوبیا ہے. اور اس کے علاوہ ٹھوس کھانا اگر مشکل ہو تو ان کے لیے بھی ان چیزوں سے کھانے تیار کیے جا سکتے ہیں. اچھا، پھر ایک وقت ہے افطار اور سحری کے بیچ کا. تو گرمی کے موسم میں اور ایسے خطوں میں خاص طور سے اس دوران یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پانی اس دوران 3 لیٹر تقریباً 12 گلاس پانی بنتا ہے، وہ لے لیں. اور ایسا نہ کریں کہ افطاری میں ہی زیادہ لیں یا سحری کے وقت زیادہ لیں، بلکہ اس کو پورے اس دوران پھیلانے کی کوشش کریں. یہ پانی کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، اور اگر گرمی کی وجہ سے پسینہ زیادہ بہ رہا ہو تو نمکیات لینے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا، ورزش ہلکی پھلکی کی جا سکتی ہے، لیکن گرمی زیادہ ہے تو اس میں بہت
جو پسینے والی ورزش ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. رات کے وقت ورزش ہو سکتی ہے. تراویح بھی ایک طرح سے جسمانی ورزش کی ہی شکل ہے. یہ افطار سے کچھ دیر پہلے، 1 گھنٹہ پہلے کی ورزش کر لیں. بھاری کام جو ایسے انہیں حتی الامکان رات کو رکھیں. اچھا، پھر ایک اور بات یہ ہے کہ عمومی مشورہ کہ اپنا حلیہ اور اپنا انداز صحیح رکھنا چاہیے. یہ حدیث ہے کہ آدمی جب روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ حسب معمول تیل لگائے کہ اس پر روزے کے اثرات دکھائی نہ دیں. حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سرمے کی سیاہی اگر تھوک میں محسوس ہو رہی ہے تو بھی روزے میں یہ مکروہ نہیں ہے. یعنی انسان کو فریش لگنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اسے استعمال کرنا چاہیے. خوشبو لگانا، خوشبو سونگنا مکروہ نہیں ہے. اور ایک حدیث ہے کہ روزے دار کی اچھی عادتوں میں سے مسواک کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ کسی طرح سے انداز سے کمزوری اور سستی کا اظہار نہ ہو، نہ بہت زیادہ گرمی اور کا اظہار کریں کمزوری کا، الا یہ کہ طبیعت خراب ہو رہی ہو. اور حتی الامکان حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیں اور کاموں کو نمٹائیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ریا سے بچاتا ہے کہ روزے میں دکھاوا نہیں شامل ہوتا، اور نفسیاتی طور پر بھی اس کا اچھا اثر ہوتا ہے. رمز کے عربی میں معنی شدید گرمی کے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ شدید گرمی میں کلی کی جا سکتی ہے اور ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں. تو اگر گرمی زیادہ ہے تو منہ ہاتھ دھوئیں، نہائیں یا گیلا کپڑا جسم پر رکھیں. یہ تقوی کے منافی نہیں ہے. اچھا، اپنا نظام الاوقات جو ترتیب دیں اس کے لیے کچھ چیزیں یہ ہے کہ عشاء کے بعد سونا چاہیے. دوپہر کو قیلولہ ضرور کرنا چاہیے، یہ قیام اللیل میں مدد کرتا ہے. اور فجر کے بعد کم از کم طلوع آفتاب تک جاگنے کی کوشش کرنا چاہیے. اچھا، پھر اب ہم اس کے تیسرے حصے پر آتے ہیں، اور وہ یہ کہ کچھ بیماریوں کے ساتھ روزہ کیسے رکھا جائے، یا اس میں کچھ طبی مشورے. رمضان سے 1 مہینہ پہلے اپنی صحت کا جائزہ لے لیں. کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کروائیں، کوئی ٹیسٹ کروانا ہے تو وہ کروا لیں، کوئی سرجری کرانا ہے تو وہ کم از کم 1 مہینہ پہلے کروا لیں. استحاضہ ہے، اگر ڈس فنکشنل بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا علاج کروائیں. اور کوئی پرانی بیماری ہے تو اس کے ساتھ روزہ رکھیں یا چھوڑ دیں، یہ فیصلہ کرنا ہے. تو اس کے لیے اپنے معالج سے رجوع کریں. اچھا، اب کچھ بیماریوں کے متعلق میں بتا دیتی ہوں. شوگر یا ذیابیطس کے جو مریض ہوتے ہیں، عموماً یہ سوال ہوتا ہے، وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ روزہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن یہ ہر مریض کے لیے الگ الگ اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کتنی وہ پیچیدہ ہے اس کی بیماری، اور اس کا کنٹرول کیسا ہے، یا اس میں خود کتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس کو اپنی دواؤں کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے شوگر لیول چیک کرنے کے ساتھ ساتھ. ایک چیز تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ڈائٹ کنٹرول جس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، جو لوگ اس مرحلے پر ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا بہت مفید ہوتا ہے. کنٹرولڈ ہے اگر شوگر، پھر تو آرام سے روزہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی پیچیدگی ہو چکی ہے اور اس کے شوگر لیول بہت کم یا بہت زیادہ ہوتا ہے، یا اس کے کوئی اور ساتھ میں بیماری ہے، تو پھر اسے ذرا محتاط ہو جانا چاہیے. رمضان سے پہلے یہ کام کرنے کا ہے کہ پیشنٹ یا مریض جو ہے وہ اپنے ڈائبٹالوجسٹ کے پاس جائے اور اس سے وہ مشورہ لے کہ مجھے کس طرح سے اپنا شوگر کو روزہ رکھنے کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے. اچھا، اس میں کچھ عمومی جو اصول ہیں دواؤں کی جو تبدیلی کی جاتی ہے وہ اس طرح سے کہ عام دنوں میں رات کو ایک لمبا وقت گزرتا ہے بغیر کھائے پیے. صبح اٹھ کے جو خوراک دی جاتی ہے وہ عموماً زیادہ والی خوراک ہوتی ہے، اور اس کے بعد کبھی دوپہر کی کوئی خوراک ہوتی ہے انسولین کی یا دوا کی، کبھی نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے رات کے وقت خوراک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو اس میں پھر کرنا اس طرح سے ہوگا کہ ڈاکٹر آپ کی جو زیادہ والی خوراک ہے جو عام دنوں میں صبح کو لیتے ہیں یا انسولین لگاتے ہیں، وہ آپ کی افطار کے وقت وہ شفٹ کر دے گا، اور اس کے بعد جو کم والی جو خوراک ہے وہ صبح کے وقت کر دے گا. اچھا، اور اس میں ایک احتیاط اس طرح سے کی جاتی ہے کہ انسولین کی جو خوراک وہ لیتا ہے، جیسے عام دنوں میں جو صبح کے وقت لے رہا ہے مریض، وہ رمضان میں اگر افطاری کے وقت لیتا ہے تو وہ تو اس طرح سے لے لے. لیکن اگر جو وہ رات کی خوراک لے رہا ہے اور روزے کے دوران وہ سحری کے وقت لے گا، تو اس کو احتیاطاً وہ 2 یونٹ اس کے کم کر دے، وہ خوراک کم کر دے، اور اس کے بعد وہ شوگر لیول چیک کرے 1.5 گھنٹے بعد، یا جس حساب سے بھی وہ بنتا ہے وہ چیک کرے، اور پھر اس کے حساب سے وہ انسولین کی ڈوز کم یا زیادہ کر لے.
روزہ ڈائبٹک پیشنٹس کو کب کھول دینا چاہیے؟ اگر شوگر ان کی 60 تک آ گئی ہو، یا شوگر کم ہونے کی علامات ظاہر ہو رہی ہوں، یا 300 سے بڑھ گئی ہو اور اس کی علامات ظاہر ہو رہی ہوں۔ یہ کچھ شوگر زیادہ رہنے کی علامات ہیں جو کہ عمومی طور پہ زیادہ ہو اس کی ہیں۔ یہ کچھ وہ علامات ہیں کہ شوگر زیادہ ہونے سے کبھی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے، کچھ غنودگی کی طرف جب مریض جا رہا ہوتا ہے، اس کی علامات معلوم ہونا چاہیے۔ ایک تو بہت زیادہ پیاس، پیٹ میں درد ہو، الٹی آنا شروع ہو جائے، سانس میں بدبو آنے لگے، پیشاب بہت زیادہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر شوگر 300 سے زیادہ ہو رہی ہے تو یہ فوری طور پہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا وقت ہے۔ اچھا، ہائپوگلائسیمیا یہ شوگر کم ہونے کی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ اگر کھانا کم کھایا ہے یا کام زیادہ کر لیا ہے یا دوا یا انجیکشن زیادہ ہو گیا ہے اس حساب سے، تو پھر اس کی علامات پتہ ہونا چاہیے کہ کمزوری ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اور یہ والی علامات مریض کو عام حالات میں بھی پتہ ہونی چاہیے۔ ایسی حالت میں شوگر ٹیسٹ کریں، اور اگر ٹیسٹ فوری نہیں ہو سکتا ہو تو گلوکوز پانی میں گھول کر پی لیں، یا کوئی بھی میٹھی چیز چینی ہی گھول کر پی لیں۔ اچھا، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے مشورے ہیں کہ ان کو ایک تو افطاری میں ان کا عموماً اگر وہ صحیح طرح سے اپنی دوا لے رہے ہیں تو شوگر لیول اس وقت کم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت چینی والا شربت 1 گلاس پی سکتے ہیں۔ 3 کھجوریں وہ کھا لیں۔ کھجوروں سے ایک دم گلوکوز لیول نہیں بڑھتا، یہ آہستہ آہستہ گلوکوز کا شوگر میں بڑھاتی ہیں۔ پھل کھا لیں۔ 3 گلاس وہ پھیکی یا نمکین لسی پئیں تاکہ پانی کی کمی دور ہو جائے۔ اچھا، شوگر کے مریض افطاری کے بعد، یہاں پاکستان میں تو خیر اتنا وقت ہوتا ہے کہ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، تو 3 گھنٹے بعد کھانا بھی کھا لیں، اور اس میں پروٹینز ضرور شامل رکھیں۔ اور پانی کی کمی جو ہے وہ اس دوران بھی جو ایک حساب ہے کہ 12 گلاس یا 3 لیٹر، وہ انہیں اس دوران بھی پیتے رہنا چاہیے۔ اچھا، انہیں بھی سحری ضرور کرنا چاہیے، جیسے کہ ہر مسلمان کو ہی سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری میں ڈائبٹک پیشنٹ جو ہیں وہ پراٹھا لے سکتے ہیں، کیونکہ تیل آہستہ آہستہ خون میں جذب ہو کر توانائی کو بحال کر رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے ایک اچھا انتخاب یہ ہے کہ بوٹیاں یا پروٹینز کے لیے شامی کباب یہ لوگ رکھیں، تو یہ ان کی صحت کے لیے اور بیماری کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ چائے یا کافی کم لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس میں کیفین ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ ورزش یہ لوگ بھی اسی طرح سے کریں کہ سحری سے پہلے کر لیں، یا روزے میں کریں تو ہلکی پھلکی کریں۔ اچھا، تھائرائڈ کے لیے جو لوگ ٹیبلٹ تھائروکسل لیتے ہیں تو انہیں خیال یہ رکھنا پڑے گا کہ وہ سحری کے وقت انہیں جلدی اٹھنا ہوگا، کیونکہ یہ ٹیبلٹ کھانے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے لی جاتی ہے، تو یہ پہلے کھا لیں اور اس کے بعد کچھ اور کام وغیرہ کر کے اور پھر اس کے بعد سحری کریں۔ اسی طرح سے جو بلڈ پریشر جن لوگوں کا ہائی رہتا ہے، ان کی بھی دوا کی جو ڈوز ہے وہ ان کا ڈاکٹر ایڈجسٹ کر دے گا، کہ اگر پیشاب آور ادویات ہیں تو وہ افطار کے ساتھ کر دے گا، اور صبح اور شام اسی طرح سے ان کی دوا کا ایڈجسٹ کر دے گا۔ اور ایک بات یہ کہ لو بلڈ پریشر جو ہے وہ کوئی مستقل بیماری نہیں ہوتی ہے۔ اگر اچھی طرح کھا کے اور پی کر روزہ رکھتے ہیں تو یہ کوئی ایسی مستقل بیماری نہیں ہے کہ اس کا علاج ہو یا وہ اس طرح سے رہتا ہو۔ پانی کی کمی تو ایک ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح سے کہ بغیر کسی وجہ کے بلڈ پریشر لو ہو جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، پھر باقی احتیاطیں جو بھی ہیں کہ کم تیل والی چیزیں کھانا چاہیے، اگر کوئی تیزابیت کا مریض ہے، کوئی پتے کے ہیں، یا اور جو احتیاطیں جو عام دنوں میں کرتے ہیں وہ انہیں روزے کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا، جن لوگوں کو گردے کی تکلیف ہو، پتھری ہو یا انفیکشن رہ چکا ہو، انہیں پانی زیادہ پینا چاہیے۔ جس طرح اگر 12 گلاس عام لوگوں کے لیے ہے گرمی کے زمانے میں، تو ان لوگوں کو کم از کم 16 گلاس ختم کرنا چاہیے، یا 4 لیٹر کم از کم پی لینا چاہیے۔ ایک حساب اس کا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ لیٹر باٹلز جو ہوتی ہیں ان کا حساب کر لیں اور یہ 4 ختم کریں۔ اچھا، ٹی بی کے لیے بھی ایک خاص بات وہی ہے کہ اس کی دوا جو ہے وہ بھی خالی پیٹ کھائی جاتی ہے، تو اس کو بھی سحری سے کافی پہلے لے لیں۔ اچھا، اگر کوئی اور سانس ایسی بیماری ہے یا کسی بھی چیز کے لیے اینٹی الرجکس لے رہے ہیں تو وہ بھی افطاری کے وقت بیچ رات میں لیں، کیونکہ اس سے منہ خشک ہو جاتا ہے۔ کورونا کا زور اللہ کا شکر پاکستان میں تو کم ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ روزہ نہیں رکھنے کی اجازت اس وقت ہو سکتی ہے کہ اگر پی سی آر اس کا آ گیا ہے، اس میں آ گیا ہے، اور آکسیجن سیچوریشن کم ہو رہی ہے یا طبیعت خراب ہو رہی ہے تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کیفیات اتنی نہیں ہے
تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، لو لگنا یا ہیٹ اسٹروک، یہ 1 سال ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پر کہ اس کی وجہ سے اموات ہوئی تھیں۔ اس کی علامات معلوم ہونا چاہیے کہ تیز دھوپ یا گرمی میں، اور گرمی بہت زیادہ ہو، اور سانس اور دل کی رفتار تیز ہو رہی ہو، الٹی یا متلی ہو رہی ہو، غنودگی ہو، جلد گرم اور خشک ہو، تو اس وقت پھر علاج کی تدابیر کر لینا چاہیے اور فوراً ڈاکٹر سے یا اسپتال سے رجوع کریں۔ اچھا، حمل یا پریگننسی کے ساتھ روزہ رکھنے کا فیصلہ ہر فرد، ہر خاتون کے حساب سے الگ الگ ہو سکتا ہے۔ حمل کے ساتھ روزے رکھے بھی جا سکتے ہیں اور چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ رکھے جائیں اگر تو اس میں سحری، افطاری اور غدائیت کا خیال رکھنا چاہیے، اور روزہ نہ رکھیں اگر چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ کہ اس کی قضا پھر بعد میں رکھنا چاہیے۔ رضاعت یا دودھ پلانے کے ساتھ بھی اس فیصلہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔ حدیث میں اجازت ہے کہ اس کے ساتھ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ بچے نے اگر کچھ اور کھانا شروع کر دیا ہو تو ماں اپنی خوراک اچھی کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ بآسانی رکھ سکتی ہے۔ بچوں پر بلوغت کے ساتھ روزے فرض ہو جاتے ہیں، انہیں عادت ڈلوانا چاہیے، ترغیب دینا چاہیے کہ 10 سال تک انہیں عادت ہو جائے۔ ان کو خاص طور سے ان کی بھی سحری میں غذا کا خیال رکھیں، اور پھر انہیں اہمیت بھی بتائیں کہ روزہ جو ہے وہ ہر حال میں رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم چوتھی چیز پر آتے ہیں، اور وہ ہے کچھ فقہی رہنمائی۔ کن حالتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن میں نہیں ٹوٹتا، اور کن میں توڑ سکتے ہیں۔ اچھا، روزہ جن میں ٹوٹ جاتا ہے جن حالتوں میں، وہ یہ ہے کہ مصنوعی بے ہوشی دی ہے، اگر جنرل اینستھیزیا یا کسی بھی طرح سے کوئی سونگنے والی چیز ایسی ہے کہ وہ مصنوعی ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن خود بخود اگر بے ہوشی ہو یا غنودگی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ آپ کو 2 کالمز نظر آ رہے ہوں گے۔ جو سیدھے ہاتھ پر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو الٹے ہاتھ پر ہے ہرے رنگ سے لکھا ہوا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کہ روزہ برقرار رہتا ہے۔ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن خود بخود قے آئے اور پھر وہ اندر نہیں جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر منہ زبان یا مسوڑے سے خون نکل کر اندر جائے، اس کا ذائقہ محسوس ہو یا رنگ نظر آئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر خون نکلے اور اس کو باہر تھوک دیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے لیے حیض یا مینسس کے مسائل میں سے یہ ہے کہ کم سے کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ ان کے اندر جب تک بلیڈنگ ہو روزہ نہیں ہوتا ہے، اور وقفہ 2 مینسس کے درمیان 15 دن کا ہوتا ہے۔ 15 دن کے بعد دوبارہ جب بھی شروع ہو وہ روزہ نہیں ہوتا ہے۔ روزے کے اوقات کے اندر چاہے وہ فجر کے 5 منٹ بعد ہی ختم ہو گئی ہو بلیڈنگ، یا افطار سے 5 منٹ پہلے شروع ہوئی ہو، وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ بلیڈنگ 10 دن کے بعد ہو رہی ہے تو غسل کر کے نماز پڑھنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو 15 دن سے پہلے شروع ہو گئی ہے وہ مینسس نہیں ہے، وہ ڈس فنکشنل بلیڈنگ ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے اور اس میں نماز اور روزہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نفاس، جو بچے کی پیدائش کے بعد کی بلیڈنگ ہے، 40 دن کے اندر جتنے دن خون آتا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے، اس دوران روزہ چھوڑنا چاہیے۔ لیکن وہ جب بند ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر 30 دن کے بعد، تو پھر غسل کر کے نماز اور روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ اور اگر ابارشن ہو، اسقاط حمل ہو، تو اگر وہ 120 دن کے اندر اندر ہے تو 10 دن کا حساب رکھیں، اور اگر اس کے بعد ہے تو وہی 40 دن کا حساب رکھیں۔ پاک ہونے پر روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، لیکن نماز کی نہیں۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بتانا چاہیے کہ جو روزے قضا ہوتے ہیں ان کو بعد میں پورا کرنا چاہیے۔ اب روزہ چھوڑنے یا توڑنے کے متعلق ایک اصول ہم اس سے نکال سکتے ہیں کہ مرض یا کمزوری کی اتنی شدت ہو کہ روزے کے اوقات کے اندر ہی منہ سے دوا لینا ضروری ہو، اور اگر وہ نہ لیں تو وہ مرض بڑھ جائے گا یا شروع ہو جائے گا، اور کوئی ایسا ڈاکٹر مشورہ دے جو کہ دین کا فہم، تقوی اور اپنے شعبے میں مہارت رکھتا ہو، تو پھر روزہ توڑ یا چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کی 5ویں موضوع پر آ جاتے ہیں، اور وہ کچھ طبی عمل یا پروسیجرز ہیں جن میں کہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا، یا پھر توڑ دینا چاہیے۔ اچھا، اس کے عمومی اصول تو یہ ہیں کہ منہ سے، مقعد سے، شرمگاہ سے کچھ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی بھی راستے نظام ہضم سے رابطہ ہو اس میں کچھ داخل کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا ان میں سے ان کے علاوہ کوئی ایسا راستہ جس سے کہ کچھ دیا جا سکتا ہے وہ روزے میں جائز ہے، لیکن اس ذریعے سے بھی ہم غذا
یا کوئی توانائی بخش چیز لیں یا کسی روزے دار شخص کو دیں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ پانی کے لیے ڈرپ لگائیں یا گلوکوز صرف طاقت کے لیے لگائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری طرف اگر جلد پر یا جلد کے ذریعے کچھ لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، یہ جو ممنوع ہے کہ وہاں سے اگر کوئی بھی چیز جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، منہ یا حلق، مقعد یا شرمگاہ یا معائنے سے یا گیلی روئی سے ٹیسٹ لینے سے یا ان جگہوں سے انڈوسکوپی یا بایوپسی لینے سے یا ان جگہوں سے ایکس رے، سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس کے دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اگر ناک یا کان یا حلق کا اگر معائنہ کیا، ناک اور کان کا تو معائنہ ہو سکتا ہے، حلق کا بھی اگر خشک آلے سے معائنہ کیا جائے یا خون ٹیسٹ کیا جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، جلد کے ذریعے بایوپسی لی جائے، سسٹوسکوپی کی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا سادہ ایکس رے، سی ٹی اسکین، اینجیوگرافی جس میں کہ کوئی چیز منہ سے نہیں دی جاتی ہے، اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا پھر الٹرا ساؤنڈ جو سادہ ہوتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، کچھ اور چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، ایک تو ای ٹی ٹی جو ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ای سی جی صحیح ہونے کی صورت میں ایک مشکل ایک مشین پہ دوڑا کے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، وہ روزے میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کچھ میں 24 گھنٹے کے لیے ہارمونس اس میں کوئی خاص وقت پہ دیکھے جاتے ہیں تو اس کا ذرا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو ٹیسٹ نہار منہ کیے جاتے ہیں ان کے لیے جیسے کولیسٹرول ہے یا فاسٹنگ شوگر ہے ان کو افطار سے پہلے کرنا ہوگا، اور کچھ ٹیسٹ جیسے الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ مثانہ جب بھرا ہو اس صورت میں کیے جاتے ہیں تو اس کا وقت جو ہے وہ افطار کے بعد کا ہوگا، مطلب وہ پھر افطار سے پہلے وہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتے یا مشکل ہو جائیں گے۔ اچھا، منہ سے ناک کی نلکی سے غذا یا دوا لیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ اور ناک کے ایسی دوا جس میں کئی قطرے ہوں جو کہ حلق سے اندر چلے جائیں ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ناک اور آنکھ میں ایسی دوا جو کہ مرہم کی شکل میں ہو یا ایک دو قطرے ہوں تو ظاہر ہے پھر وہ حلق تک نہیں جائیں گے اور پھر ان سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جلد کے ذریعے انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ ایک آسانی ہے کہ اگر بخار ہو یا کہیں درد ہو اور گولی نہیں کھا سکتے تو انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ مرہم ہوتے ہیں، پٹیاں ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کان کے پردے میں سوراخ ہے اور اس کے ساتھ کئی قطروں والی دوا لیں تو وہ حلق تک جا سکتی ہے، اس سے بچیں، لیکن اگر پردہ صحیح ہے تو کان کی دوا لی جا سکتی ہے، ڈراپس لیے جا سکتے ہیں۔ سر کے کچھ زخم اگر ایسے ہیں کہ دوا حلق میں جائے تو وہ نہیں لینا چاہیے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے سے دوا دی جا سکتی ہے۔ معدے یا آنت میں سوراخ کر کے کچھ مریضوں کو کھانا دیا جاتا ہے، تو اگرچہ یہ منہ سے نہیں جا رہا لیکن کھانا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ بھی روزے کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو معدے کے اندر کوئی آلہ داخل کر کے کہ اس کا کوئی کھانے سے تعلق نہیں ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ان چیزوں میں ایک بات یہ کہ یہ فقہی اصول ہیں، یہ صرف جو کہ علاج کے مختلف طریقوں کے متعلق ہیں، اور یہ اگر ایسی بیماریاں ہوں کہ ان میں ویسے ہی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہو تو اس میں مریض ویسے بھی روزہ توڑ سکتا ہے۔ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ اس کے ذریعے دوا لی جائے، جیسے انسولین یا درد کا انجیکشن، لیکن طاقت کی دوائی کو انجیکشن کی صورت میں نہیں لگوانا چاہیے۔ اچھا، یہ ہیں کچھ مکروہ چیزیں۔ مکروہ کا مطلب یہ کہ ان سے بچنا چاہیے، نیند کی دوا کے روزہ آرام سے گزر جائے، یا منہ اور دانتوں کا علاج کروائیں جس میں کہ خون یا دوا نگلنے کا خطرہ ہو، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں خود فقہا میں علماء میں ہی کافی ہے کہ دو مختلف رائے ہیں۔ ان میں اسٹیم آ جاتی ہے، اسٹیم انہیلیشن آ جاتی ہے، آکسیجن آ جاتی ہے، انہیلر یا نیبولائزیشن آتی ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں لینا چاہیے، اور کچھ ان میں سے کچھ کی اجازت دیتے ہیں اور کچھ سے روکتے ہیں۔ تو آپ کا ان میں سے جس عالم یا فقیہ پر اعتماد ہو آپ اس کی بات کو مان سکتے ہیں، لیکن ایک عمومی بات جو کہ ہم بتا سکتے ہیں وہ یہ کہ جن فقہا نے اجازت دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کو مکروہ بھی سمجھیں لیکن اس کو جائز سمجھنے کے لیے ہمارے پاس یہ دلائل ہیں کہ یہ جو گیس کی شکل میں ہے تو گیسز ہمارے ارد گرد ہوا میں بھی موجود ہیں، اور اگر یہ دوا کے ذرات ہیں تو ذرات دھوئیں میں بھی ہوتے ہیں جو کہ لینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ ہو جاتا ہے اگرچہ لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو استعمال کر کے اور اگر روزے کو بچایا جا سکتا ہے، کوئی مریض روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ رکھ لے۔ کچھ فقہا کی یہ رائے ہے۔
بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. روزہ چھوڑنے کے بعد اگر قضا نہیں رکھ سکتے ہیں تو فدیے کی مقدار جو ہے وہ صدقہ فطر کے برابر غلہ دینا یا اس کی قیمت ادا کرنا ہے یا کھانا کھلانا. اللهم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں صحت کا اور عفت کا اور امانت کا اور حسن اخلاق کا اور تقدیر پر راضی رہنے کا.